یہ ایک طرح سے ہمارا اللہ کی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کس طرح اپنے کو مسلم کہو. کیا ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی رسولوں میں ایک دوسرے میں, اور جو کچھ بھی نازلوں میں ایک دوسرے میں فرق نہیں کر رہے؟ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیزس عیسیٰ السلام نے کرسچینٹی پریچ کی, موسیٰ السلام نے جوڈائزم پریچ کیا. یہ پیغمبر اللہ کے تھے, انہوں نے اللہ کا دین اسلام پریچ کیا اور وہ مسلم تھے. یہ معاشرے میں پھیلا رکھا ہے, یہ وہ ان کے رسول ہیں, یہ ہمارے رسول ہیں. میں ابھی جب آگے بتاؤں گا آپ کو, ان آیت کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں ہمارے رسول صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. باقی تمام رسول جن کا قرآن نے ذکر کیا وہ سب رسول ہمارے ہیں, مسلمز کے. مسلم قوم نے ہمیشہ تمام رسولوں کو مانا ہے. ہمارے ایمان مفصل آپ لوگوں کو پتا ہے, اس میں رسول جمع کا صیغہ کے اندر بولا جاتا ہے. اور رسول یہ نہیں کہ صرف آپ ایک رسول کے فالوور ہیں. یہ کرسچنز اور جوڈائزم, کرسچنز نے, جیوز نے یہ چیز پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ the Muslims are the followers of Muhammad, peace be upon him. یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کیونکہ they follow Christ اور they follow Moses in the distorted form. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ محمد کے فالوز ہیں. ہم تمام رسولوں کے فالوز ہیں انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس. میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں 65 دفعہ ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کا 136 ٹائمز ان کا نام ہے, اسماعیل علیہ السلام کا 12 دفعہ, اسحاق علیہ السلام کا 17 دفعہ, یعقوب علیہ السلام کا 16 دفعہ, موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا 25 دفعہ. کتنے لوگ ہیں یہاں پر یا کہیں پر آپ نے ان کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہے کیا؟ کوئی بتا رہا ہے آپ کو؟ یہودیوں نے فرق کیا, موسیٰ علیہ السلام کی ڈسٹورٹڈ پرسنالٹی کو پکڑ رکھا ہے بائبل کی وجہ سے کہ وی بلیو ان دا موزز, ناٹ قرآنک موسیٰ علیہ السلام, دا ببلیکل موزز. ڈسٹورٹ کر کے پرسنالٹی پکڑ رکھا ہے انہوں نے. ہی از دا وے ٹو گاڈ. عیسیٰ کرسچنز نے ایک بنائی شخصیت, اس کی ورشپ کی. جیزس پیس بی اپون ہم واز اے میسنجر آف اللہ ان دا قرآن. اس کو شخصیت کو پکڑا اور کہنا ہے کرسچنز وی آر دا فالوورز آف دا کرائسٹ. ہم کو اللہ کہہ رہا ہے یہ اس چکروں میں مت پڑے آپ. لا نفرق بین احد منہم, ہم کسی میں فرق نہیں کر رہے. ونحن له مسلمون, اور ہم مسلم ہیں. صرف ایک شخصیت کا ذکر کرتے ہیں ہمارے یہاں, ان کے ذکر سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی خاتم النبیین ہیں, جتنی آپ کو ان سے محبت ہے مجھے بھی ہے. لیکن افسوس یہ کہ باقی شخصیتوں کو آپ جانتے نہیں ہیں, ان کا قرآن میں کسی وجہ سے ذکر ہے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نہیں فرق کرتے, لا نفرقو بین احد منہم. اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ہم سے کہلوا رہے ہیں. کہو قل آمنا باللہ, کہو ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا, اور جو نازل ہوا ہماری طرف. وما انزل علی ابراہیم, اور جو نازل ہوا ابراہیم پر, و اسماعیل پر, و اسحاق و یعقوب والاسباط, وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم. ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک دوسرے میں. ونحن له مسلمون, اور ہم مسلم ہیں. یہ ہے مسلم کی ڈیفینیشن. یہاں اللہ نے ڈیفائن کیا کہ اپنے کو کس طرح اپنے کو مسلم کرو. یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. یہ ہے آپ کا ایمان. قرآن کی آیات, اللہ کی آیات, اس پہ ایمان ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں یہ اسٹیٹمنٹ لا نفرق بین احد منہم, ہم نہیں فرق کرتے, رسول میں 3-4 جگہ اور بھی ہے. کوشچن ٹائم پہ اگر کوئی آدمی مجھ سے پوچھنا چاہے میں ریفرنس دے سکتا ہوں. سورہ ال عمران 30 سورت ہے, اس کی 64 آیت. اس سورت کو, اس آیت کو پڑھنے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گھروں میں یہ کتاب موجود ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن. اس کا سورہ بقرہ کا پہلا سٹیٹمنٹ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ کتاب کہہ کے کہا. الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے اللہ کی. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل الکتاب کہتا ہے, اوت الکتاب کہتا ہے, نصیب میں مل گئی کتاب, تو ہم یہ بات یہودی اور عیسائیوں کی طرف پھینک دیتے ہیں
قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے اہل کتاب، تو کہتا ہے یہ یو جوز اینڈ کرسچن ہے، یہ اہل کتاب ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے کیا؟ جو وہ ہیں اہل کتاب. اہل کتاب ہر وہ انسان ہے اس دنیا میں جو اپنے کو مسلم کہتا ہے اور اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، یہ اللہ کی کتاب. اور اہل عربی میں کہتے ہیں، جیسے ہمارے اردو میں بھی سمجھاتا ہے اہل و عیال، فیملی. اس کتاب کی فیملی کون ہو سکتی ہے؟ جن کو یہ کتاب ملی. ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب ہے یا ان کے پاس ہے؟ جو ان کے پاس ہے وہ ہے بائبل، اور بائبل اللہ کی کتاب نہیں ہے. اللہ کی کتاب یہ کتاب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یا اہل الکتاب، تو وہ مخاطب کر رہے ہیں اس کتاب کے جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے. ذرا آیت پہ غور کیجئے. قل یا اہل الکتاب تعالوا، کہہ دو اہل کتاب سے ادھر آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. کیا چیز یکساں ہے؟ ہمارے مسلم کمیونٹی جن کے پاس یہ کتاب ہے ان میں، اور جو جوز ہیں پریزنٹ ڈے، جو کرسچنز ہیں پریزنٹ ڈے، ان میں کیا یکساں کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. جو پریزنٹ ڈے جوز اور کرسچن، ان میں ہمارے ساتھ کوئی چیز یکساں ہے ہی نہیں. تو اللہ کہہ رہا قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اہل کتاب سے تعالوا ادھر آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب یکساں ہے. اللہ کی کتاب یہ یکساں ہے. کلمہ، اس کے اندر کلام اللہ ہے، یہ یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم عبادت کریں گے، صرف بندگی کریں گے اللہ کی. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم نہیں شریک کریں گے کسی کو اس کے ساتھ. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم نہیں پکڑیں گے اپنوں میں سے، اپنے بعض، ہمارے بعض اپنوں میں سے، ارباب، رب. رب کے معنی جو وہ شخصیت جو بڑی اللہ کو رب کہتے ہیں، وہ ہم آپس میں نہ بنائیں. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب، ہم نہ پکڑیں آپس میں ایک دوسرے کو ارباب. کہ یہ جو بات صاحب کہہ رہے ہیں، فلانے صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا مجھے سمجھے، کسی کو نہ سمجھیں آپ. یہ کتاب ارباب، رب یہ ہے، اللہ کی کتاب رب ہے آپ کی. آپ دوسروں کو کیسے سمجھنا ہے کہ وہ صحیح بتائیں گے؟ ہمارے یہاں ہم ایک دوسرے کو اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں فلانے صاحب جو ہیں وہ صحیح ہیں. ان کے صحیح ہونے سے آپ کو جنت تھوڑی مل جائے گی. آپ کو جاننا پڑے گا کہ اللہ کی کتاب کسے صحیح کہہ رہی ہے، اس کے مطابق آپ صحیح اور غلط کو سمجھیں. تو اسی طرح یہاں اللہ کہہ رہا آپس میں ایک دوسرے کو رب مت بناؤ، آپس میں سے مت پکڑو رب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوٹ جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، پس کہنا گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلم ہیں. تو مسلم سے اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کتاب جن کے گھر میں رکھی ہوئی اللہ کی، بیکار میں کچھ اس پہ فنکشن نہیں کر رہے، وہ اس پہ کام نہیں کر رہے، ان کو بلا کے یہ بات کہہ دو. مسلم وہ آدمی ہے جو عمل میں ہے. آخر میں اللہ کہہ رہا فَقُولُوا اشْهَدُوا، کہہ دو ان سے گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. تو مسلم کو ایکٹیولی ایک کام کرنا ہے. کام یہ کرنا ہے، یہ جو کتاب لیے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اپنے، جس کا کوئی فنکشن نہیں ہے، شادی شودی میں اٹھا کے ایسے سر پہ رکھ لیتے، کوئی اس کے علاوہ اس سے زیادہ اس کی کوئی پڑھنے میں غور و فکر تو ہے نہیں. تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے ادھر لاؤ، بلاؤ ان کو، اور ان کو کہو کہ گواہ ہے نا کہ ہم مسلم ہیں اگر یہ لوٹ جائیں. کیونکہ اس کتاب کا ایک فنکشن ہے، پڑھنا ہے آپ کو، غور و فکر کرنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم کو کیا پتہ کہ ہماری مسلم کی ڈیوٹیز کیا ہیں. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، اس کا مقصد یہ کہ کس طریقے سے آپ دعوت دیں اس کتاب، جس کے گھر میں کتاب ہے، کہ اس کا ایک کام ہے اور وہ ہے عمل. مسلم ہونا ہے، اس نے عمل میں آنا ہے، فرمان برداری کرنی ہے. سورہ آل عمرانی کنٹینیوڈ ہے 85 85 آیت. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نقصان اٹھائے گا اگر ہم اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ڈھونڈتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نہیں قبول کر رہے. منو فلن يقبل منو وهو في الآخرة من الخاسرین، اور وہ خسارہ میں ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا اگر آپ اللہ کے دین کے علاوہ، اسلام جو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ آپ کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے قبول نہیں کیا جائے گا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا،
بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کہہ رہا ہے کیوں کر، کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جو انکار کرتے ہیں، کفروا، جو انکار کرتے ہیں، کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد انکار کر دیتے ہیں. ذرا یہ غور کیجیے آپ، ایمان لانے کے بعد کون لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں؟ بچپن سے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہم بغیر پڑھے ہوئے، بغیر اس کو سمجھے ہوئے ویسٹ نارمس اور ویسٹ کی باتوں کی تعریفیں بگاڑتے رہتے ہیں بغیر پڑھے ہوئے. تو آپ ایک طرح سے انکار کر رہے ہیں جو آپ کے پاس آلریڈی تھا، مذہب، دین. تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے کے بعد آپ ایمان لانے کے بعد انکار کر رہے ہیں آپ. کیف یہدی، کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جو انکار کرتے ہیں بعد ایمانہم، اس گھرانے میں پیدا ہو گئے، اللہ کی کتاب گھر میں رکھی ہے اور انکار کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، بائبل کی اور اس سسٹم کی. کیسے انکار کر رہے ہیں آپ اپنے اس دین کی جس دین کو آپ نے کبھی اسٹڈی، اس کو ویریفائی بھی نہیں کیا ہے؟ کیسے آپ دوسرے کی سسٹم کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے وشہدوا، اور تم گواہ ہو، ان الرسول حق، کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں ہیں. کیسے انکار کر سکتا ہے اللہ، انکار کر رہا ہو؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ قوم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. ہم لوگ کس طرح رسول کو گواہی دیتے ہیں؟ 5 ٹائم صلات میں، اذانوں میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ کے. اور جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم گواہی دیتے ہیں. ہر صلات میں آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول اور بندے ہیں. اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جو انکار کر رہے ہیں ایمان لانے کے بعد. وشہدوا، اور گواہ ہو، ان الرسول، کہ رسول جو حق ہے. یہ آپ گواہی دے چکے ہیں. دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد کے رسول اور بندے ہیں. اور پھر آپ انکار کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کیسے ہدایت دے گا وہ؟ وجاءہم البینات، اور واضح نشانی آپ کے پاس آ چکی ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالمین کو. کر رہا ہوں تو آپ اسی سورت 3 کی 90 آیت پڑھوں گا میں. سورہ ال عمران 3 اور 90 آیت. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، اور پھر بڑھ گئے کفر کے اندر، انکار میں، لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے. اب انہی لوگوں کی کیٹیگری اللہ تعالیٰ مزید بتا رہا ہے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے نان مسلم جو ایمان لائی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد آج جو انکار کر رہا ہے. ثم ازدادوا کفرا، اور پھر بڑھ گئے انکار میں، لن تقبل توبتہم، اللہ کہہ رہا ہے نہیں قبول کرے گا ان کی توبہ بھی. اگر آپ معافی مانگیں گے تب بھی اللہ نہیں توبہ قبول کر رہا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں بھٹکے ہوئے. آگے نیکسٹ آیت ہے 91. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، وماتوا، اور موت آ جائے انہیں، وہم کفار، اور وہ ہوں کافر، فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا، نہیں، پس ہرگز نہیں، فلن یقبل، نہیں وہ قبول کرے گا، احدم کسی ایک میں سے، ان میں سے، ملء الارض، اس زمین بھر کا، ذهبا، سونا، اس زمین پہ جتنا بھی سونا ہے، اگر آپ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، فدیے کے طور پہ اگر آپ دیں گے تو اللہ نہیں قبول کرے گا. کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کے ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب ہے
اور پھر ہم انکار کر رہے ہیں، اس کو رکھ کے انکار کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں، وہ ماتو، اور موت آ جائے، وہ ان کو فوراً آخری دم تک وہ انکار کرتے رہ گئے، فلن یقبلا، اور پس نہیں ہرگز قبول کرے گا، من احدہم، کسی ایک میں سے، ملء الارض ذہبا ولو افتدی بھی، زمین بھر کا سونا اگر آپ دیں گے فدیے کے طور پہ، اللہ نہیں قبول کرے گا. اولئک لہم عذاب علیم، وہی لوگ انہیں عذاب علیم، وما لہم من ناصرین، اور یہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی شفاعت کسی قسم کی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی سمجھی جاتی ہے، کہنے لگے صاحب ہم تو مسلمان گھرانے پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو جن کو آپ یوں دیکھتے ہیں، ہندو، بدھسٹ، باہر کے لوگ، یہ سب ان کو سزا ہے، ان کے لیے دوزخ بنائی گئی ہے. ہم تو پھر بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں، اس سے کیا بحث ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے کیا بحث ہے؟ اپنے کو گائیڈڈ سمجھ رہے ہیں، کم سے کم پڑھ تو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے کیا بحث ہے، پڑھ رہے ہیں. تو کہنے لگے صاحب بہرحال ان کا یہ بلیف ایک معاشرے میں پھیل گیا ہے کہ جس آدمی نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا آخری وقت میں بھی تو بخشا ہوا ہے وہ. اس خوش فہمی میں کتنا آدمی آرام سے جو مرضی کر رہا ہے کرے، آخری وقت جب موت تو واقعی آخری وقت میں کوئی بھی آدمی، میں کہتا ہوں اس کو عربی میں کلمہ پڑھا دو بھائی، دیکھو وہ ہر تیار ہے، آخری جب موت آ جائے، اس کی موت کا وقت آ جائے، کوئی بھی مان لے گا اس وقت، تو حق کو تو ایک سیکنڈ میں مان لے گا، کیونکہ اس کا آخری وقت ہے. کہنے لگے یہ صاحب شیخ صاحب آپ کے کچھ ایسی خیالات ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، کلمہ بس پڑھ لیا وہ جنتی. میں نے کہا قرآن سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے. تو قرآن مجید میں سورہ یونس 10 اس کی 90 آیت ہے، اور 91 اور 92 میں پڑھوں گا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا کانٹیکس بتا دوں. یہ زمانہ ہے موسیٰ السلام کا، اور موسیٰ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کا لشکر موسیٰ السلام کو اور جو فالوورز آف موسیٰ السلام یعنی بنی اسرائیل اس زمانے میں ان کو سخت تنگی میں رکھتا تھا، پرابلمز کریٹ کی ہوئی تھی اس نے. تو ایک سچویشن ہے جو اگر موسیٰ السلام نے بنی اسرائیل بانڈیج میں تھی فرعون کے، ان کو لے کے وہ گزر رہے تھے، تو سمندر کے ایسے سپلٹ اپ ہو گیا تھا سمندر، اس سچویشن کا ذکر ہے اس وقت قرآن میں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. جب ہم نے گزارا، یہ گزارنے لگے، اللہ فرما رہے جب ہم گزارنے لگے بنی اسرائیل کو سمندر سے بحرہ، اس کا پیچھا فرعون نے اور اس کی لشکر نے کیا، بغاوت میں، ضد کے اندر اور دشمنی میں. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ میرا وقت آ رہا ہے آخری، سمندر میں غرق ہونے والا ہوں، یعنی وہ پیچھے کرنے لگا، اس نے دیکھا کہ یہ وقت آ رہا ہے میرا، میں غرق ہونے والا ہوں. تو کیا بولا فرعون، ذرا غور کیجئے فرعون کیا بولتا ہے، قال آمنت انہ لا الہ، کہتا ہے کہ میں ایمان لایا نہیں ہے کوئی الہ، آخری وقت ہے، غرق ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے نہیں ہے کوئی الہ، الا الذی، سوائے اس کے، آمنت بھی بنو اسرائیل، میں ایمان لایا بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کے الہ پر، وانا من المسلمین، اور میں ہو گیا مسلم. یہ کب کہا اس نے؟ جب وہ غرق ہونے لگا، اس کا آخری وقت. یہ آخری وقت کے کلمے سے یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی، زندگی بھر سرکشی، غلط کام، اللہ کے دین کے خلاف کام کرے وہ، اور ایک آیت، ایک جملہ پڑھنے سے سمجھ رہا ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا. ایسا نہیں ہے، اللہ انجسٹ گاڈ نہیں ہے، انصاف پسند اللہ ہے وہ. ورنہ آدمی کہے یہ تو بہت آسان بات ہے صاحب، میں اسی خوش فہمی میں رہوں کہ میں جو دل چاہے میرے سمجھ میں کروں، اور آخری میں جا کے میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دے دی قرآن مجید میں، کہ کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس نے ادراک کیا غرق ہونے کا، قال آمنتو، کہا میں ایمان لایا، انہ، یہ کہ وہ اللہ، لا الہ الا، نہیں ہے الہ سوائے اس کے، اسی ذات کے، الا الذی آمنت،
میں ایمان لایا بھی بنو اسرائیل، جو بنو اسرائیل ہے ان کے جو وہ ہے جو ان کو وہ جس الہ کو مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں سو یعنی اللہ کو، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوا مسلم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تھوڑی دیر پہلے اب کیا لا رہا ہے ایمان؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے لمحہ بھر تک تو نافرمانی کر رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، انکار کر رہا تھا، وکنت من المفسدین، اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب کیا مطلب؟ دا ٹائم از گون، دس از یور لاسٹ مومنٹ آف یور لائف، آخری وقت ہے آپ کا، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں چلے گی۔ آگے اس نے خود ہی بتا دیا 92 میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تجھ کو تیرے بدن میں نجات دیں گے اور واسطے آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو آپ معلوم کر سکتے ہیں مصر کے اندر یا پتہ نہیں انگلینڈ کے اندر کہاں پر آج کل اس کی باڈی کو شفٹ کیا ہوا ہے، فرعون کی لاش آج تک محفوظ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں، اس کی لاش کو اللہ نے محفوظ کر دیا کہ یہ ہے وہ سرکش یہ ہے جس نے خدائی دعوے کیے، زندگی بھر سرکشی کی، اور آپ جا کے دیکھ لیں اس کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ مختلف جگہوں پہ قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیے آپ اس کو عبرت کے طور پہ بنا کے چھوڑ دیا، آیت بنا دیا، ہم جا کے اس سے عبرت حاصل کریں کہ آخری وقت پہ کلمہ پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک کثرت سے انسانوں میں سے ہماری آیت سے غافل ہیں، کثرت سے لوگ جو ہیں اللہ کی آیت سے غافل ہیں، غور و فکر ہی نہیں کر رہے، سوچ ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے۔ سورہ قلم 68، اسی سلسلے میں اکثر ڈسکشن وغیرہ کرتا رہتا ہوں لوگوں سے، تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے قرآن سے ایک آیت نکال لی اور اس طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں، بہرحال آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا۔ مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے، آف کورس میں کون ہو سکتا ہوں کسی کو جنت اور دوزخ کو ڈیسٹن کروں؟ ہمارے معاشرے میں تو آرام سے آپ کو یہ فتوے مل جاتے ہیں کافر ہے، کیونکہ وہ جنت میں بیٹھے ہیں، وہ نعوذ باللہ الہ ہے، وہ تو آرام سے کہہ سکتے ہیں، جس کو دل چاہے فتویٰ لگا دیں، جس کو دل چاہے جو مرضی کہہ دیں، کیونکہ دین ان کا ہے، مذہب ان کا ہے، اسلام وہ ہے، نعوذ باللہ اللہ وہ ہے۔ تو میں نے کہا میں کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو کافر یا مسلم کہوں، یہ تو اس کا اعمال ہے جو اللہ کے سامنے وہ پیش کرے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ تو قرآن مجید میں سورہ قلم میں یہی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو ایسے ہی دے دیا اپنی طرف سے، لیکن قرآن میں جب آپ آیت کو غور کریں گے تو یہی اس کا رزلٹ آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں افنجعل مسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم کو اور مجرم کو یکساں سلوک کریں گے؟ کیا جو مسلم ہوگا، جو تابع دار ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، اس کو اور مجرم کو ہم برابر سمجھیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم، کیسا فیصلہ کر رہا ہو، کیف تحکمون، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو، کیا ہو گیا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم درس حاصل کرتے ہو؟ یہ یعنی مسلم اور مجرم میں جو ایک فرق ہے اس کو آپ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم بنا دیں مسلم کو اور مجرم کو یکساں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا بات ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا واسطے تمہارے کوئی کتاب ہے جیسے تم یہ درس اور سٹوریز بنا کے لے کے آئے ہو؟ کہاں سے لائے ہو؟ فرام واٹ بک، کہاں سے لائے ہو یہ بات؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک واسطے تمہارے بیچ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اپنی مرضی خواہش نہ تخیر، جو چاہتے ہو وہ بنا لو، جو سٹوری سمجھ میں اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس بات پہ عمل کرنا ہے جو اللہ نے بتایا، تو اس کو خیر بنا رہے ہیں آپ۔ تو اب اللہ یہی پوچھ رہے ہیں ان سے، ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں ضرور وہی کچھ ہے جو تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا جو قرآن میں کیا؟ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں صاحب اس میں وہی کچھ تو ہے جو ہم کر رہے ہیں زندگی میں۔ ہم کرتا ہوں انشاءاللہ آل عمران سورۃ 3، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم لوگ سب کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں نہیں ڈرتا، سب ڈرتے ہیں، لیکن
جیسا اس کا حق ہے ڈرنے کا ویسے نہیں ڈر رہے, زبان سے کہنے کے لیے ڈر رہے ہیں, صرف یہ کہنے کے لیے کہ اللہ سے ڈر, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, تو ایک دم کہہ دو بھائی ڈرتے صاحب اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو اگر ڈر لگتا ہے تو کام عمل کریں گے آپ, وہ نہیں کرتے. تو ہر آدمی نوکری کے لیے اپنے باس سے ہر ایک سے ڈرتا ہے, لیکن اللہ کے سے ڈرتا ہی نہیں ہے, اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا سب سے زیادہ ہوں صاحب. تو کس سے مذاق کر رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں آپ. تو وہی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آمنوا اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, حق تقاتی, جیسے اس کا ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن, اور نہ مرو, الا وانتم مسلمون, سوائے کہ جب ہو تم مسلم, سبمٹڈ, فرما بردار, جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل کریں آپ. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا جمیعا ولا تفرقوا, اور پکڑ لو رسی اللہ کی, جمیعا سب کے سب مل کر, ولا تفرقوا, اور نہیں فرقے فرقے بن جاؤ, تفرقہ مت کرو. یہ آیات میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں, ہم سب سے مطلب جو لرنڈ لوگ ہیں, پتہ نہیں ان کو یہ آیت نظر نہیں آ رہی ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ واعتصموا بحبل اللہ, پکڑ لو میری رسی کو مضبوط, رسی یہاں مراد ہے قرآن, جمیعاً مل کے, ولا تفرقوا, اور نہیں تفرقہ کرو, فرقے فرقے مت بنو, ولا تفرقوا, سمپل کہ فرقہ مت بنو, ہم فرقے کے بغیر چل نہیں سکتے. واذکروا نعمت اللہ, پھر اللہ نے نعمت یاد دلائی, یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی. تم اعداء, کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, فألف بین قلوبکم, پھر اللہ نے الفت کی تمہارے دلوں میں. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اور اس کے سبب, اس نعمت کے سبب تم بھائی بھائی ہو گئے. اگر ہم اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم جب سمجھ سکتے ہیں اس کی روح کو, کہ جب ہم فرقے میں نہ بڑھیں, اور ہمارے اندر جب اللہ الفت ڈال دے گا تو ہم ان فرقرانہ والوں میں انوالو نہ ہوں گے, بھائی بھائی سمجھیں گے. یہ جب فیل کر سکتے ہیں آپ اس روح کو. اور اگر آپ اس آیت کو نہیں فیل کریں گے کیونکہ آپ فرقے میں اگر ملوث ہیں, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, یاد کرو نعمت اللہ کی جو تمہارے اوپر کی, اذ کنتم اعداء, جبکہ تم تھے دشمن, فألف بین قلوبکم, پھر الفت ڈالی اللہ نے تمہارے دل میں, درمیان تمہارے قلوب, تمہارے درمیان میں قلوب میں, دلوں میں الفت ڈال دی. فاصبحتم, اس کے سبب تم نعمتیں جو تھیں اس کی اخوانا, بھائی بھائی ہو گئے تم. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے. اس الفت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے, ورنہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے. فانقذکم منہا, پس اس نے تم کو اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے آیاتیں تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو باتیں کریں گے, کہیں گے